السلام علیکم ناظرین، چینل 9 میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں اس وقت اس بدقسمت گھر کے اندر موجود ہوں جہاں پر ایک حادثے نے 2 بچوں کی جانیں نکال لی۔ میرے ساتھ وہ باپ موجود ہے، ظاہر ہے باپ جس کے 2 جگر کے ٹکڑے جب یہ ان کو واپس لے کر آ رہا تھا ایک سپیڈو حادثے کے اندر، اپنے ہی سامنے انہوں نے دیکھا جب بس کو بائک کے ساتھ لگتا، اپنے بچوں کو نیچے گرتا اور پھر بس کے نیچے کچلتا ہوا، سب کچھ اپنے والد نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھنا اور پھر انہی بچوں کو اپنے ان بدقسمت ہاتھوں کے ساتھ قبر کے اندر دفنانا۔ ظاہر ہے یہ میرے خیال میں کسی ثانیہ سے کم نہیں ہے۔ اس وقت جو ان کے دل پہ، ان کے جگر پر، ان کی روح پہ جو گزر رہی ہے وہ ان کے علاوہ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سوچ سکتا ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ تھا کیا اور کیسے پیش آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو دکھ بھی، افسوس بھی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کے ساتھ بات شروع کرنے کے، لیکن اب تقاضا یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں جاننا بھی ہے تاکہ آپ کو انصاف مل سکے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کیسے واقعہ ہوا، کیا ہوا؟ میں بیٹی کو لے کر واپس آ رہا تھا، میرے ساتھ 3 بچے اور بھی تھے، چوتھی میری بیٹی اور 5واں میں تھا۔ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل نے کہا کہ بھائی وہ آپ کی بڑکا جو ہے نا نیچے ہے، اس کو صحیح کر لیں۔ دوپٹہ۔ ہاں، وہ میں نے گاڑی کو موٹر سائیکل جو ہے نا، میری بیٹی نے کہا ابو جی موٹر سائیکل سائڈ پر کر لیں، میں صحیح کر لیتی ہوں۔ میں نے موٹر سائیکل جو ہے نا فٹ پاس کے قریب بابرا سٹاپ اور نصیر آباد کے سینٹر میں سائڈ پر کھڑی کر دی، اور میری بیٹی نے برقع وغیرہ صحیح کیا۔ جب اس نے پیچھے سے دیکھا کہ بس آ رہی ہے، اس نے پھر اتنا ہی کہا کہ ابو جی بس، بھائی اتنے الفاظ اس نے کہے اور بس نے روم دیا۔ میرے 2 ایک بیٹا اور ایک بیٹی بس کے نیچے آ گئے، اور میں اور 2 بچے اور میرے ساتھ تھے، ام ہانیہ اور احمد، ہم فٹ پاس کی طرف گرے ہیں، وہ بچے اس طرف گر گئے ہیں۔ بچے کے اوپر سے ٹائر گزر گیا ہے، اس کی آندھریں باہر نکلے ہیں، اور بیٹی کے یہاں سے سارا ٹائر گزر گیا۔ کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ کوئی روڈ پہ رش تھا کہ بس والے کو اور کوئی جگہ نہیں نظر آئی؟ رش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، 10:30 پونے 11 بجے کا ٹائم تھا، 11 کے قریب ٹائم تھا جب میں گزر رہا تھا۔ اس ٹائم یہ میرے ساتھ یہ خنونا واقعہ پیش آیا ہے۔ ظاہر والد صاحب میں ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہن کی ڈولی اٹھانی تھی۔ ان کا وہ بھائی جس نے بڑے ہو کر اس کے شانہ بشانہ چلنا تھا، کندھے سے کندھا ملا کر دکھ درد کا ساتھی بننا تھا۔ انہی کا ہی بدقسمت، میں بھائی کو کہوں گا، ان کو بھی 19 بھائی کا ہی، اسی بہن کا ہی جنازہ اٹھانا پڑنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی دکھ بھی، افسوس بھی، کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں جو آپ لوگوں کے زخم پہ مداوع کر سکیں۔ کیسے یہ سارا واقعہ ہوا؟ آپ کو کب پتہ چلا؟ بیسیکلی وہ جو میری بہن ہے 18 سال، ثنا زیب نام ہے، میرے سے چھوٹی ہے، اسی کو ہی میں نے جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کروایا، اور اس کے بعد میں نے ہی جو ہے وہ اس کی انٹرنشپ والی جاب لگوائی، جس کی ٹائمنگ 3 سے 12 ہے۔ گلبرگ میں کمپنی ہے جہاں پر وہ انٹرنشپ کر رہی تھی، جو آسٹریلیا کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ٹائمنگ دوپہر 3 سے رات 12 ہے۔ میں اس کو جو ہے وہ چھوڑتا تھا اور والد صاحب لے کے آتے تھے، روٹین کی طرح ہی اس بار بھی یہی، اس دن بھی یہی سسٹم تھا، لیکن بہن نے کہا کہ جی آج میرا جو ہے وہ کام ختم ہو جانا جلدی، تو مجھے آپ جلدی لینے آ جانا۔ لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم تو اس کی موت کو دعوت دینے جا رہے تھے۔ والد صاحب جو ہے ساتھ ہی جو ہے میرے چاچو کا گھر ہے وہاں پر تھے، وہاں پر سارے ہمارے گھر کے 4-5 ہی بچے ہیں، وہ کھیل رہے تھے۔ تو جب جانے کا ٹائم ہوا تو بچوں نے بھی ضد کی کہ جی ہم نے بھی ساتھ جانا ہے۔ تو پہلے تو منع کر دیا، لیکن مزید اصرار پر ابو بچوں کو ساتھ لے گئے۔ جب بہن کو لیا واپس آ رہے تھے تو نصیر آباد کا جو انڈر پاس ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے کسی نے کہا کہ جی برقع اٹھا لیں۔ والد صاحب نے پھر نہ بائک صرف سلو کی بلکہ فٹ پاتھ پہ لا کے بائک کو کھڑا کیا، اور تب میری بہن جیسے ہی برقع سیٹ کرنے لگی اس کی نظر پیچھے پڑی اور اس کے منہ سے آج اسپیڈو بس کو دیکھتے آتے ہوئے نکلا ہے ابو جی بس۔ اس کے یہ الفاظ ادا کرنے ہی تھے کہ ابو کو بھی اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ابو پیچھے دیکھ سکے یا بچے کچھ کر سکے۔ وہ اسپیڈو بس صرف اس نے ٹکر نہیں ماری، وہ اوپر چلی گئی اور وہ بائک کو اپنے ساتھ ریڑتی لے کے گئی ہے، اور 19 سیکنڈ کے بعد جا کے اس بندے نے بریک ماری ہے۔
میرے والد صاحب فٹ پاتھ پر لیفٹ سائڈ پہ گر گئے. میرے چھوٹا بھائی اور میری بہن جو ہے وہ ٹائر کے آگے آگے. 2 بچے میرے چاچو کے بھی ہمراہ تھے ابو کے ساتھ, وہ بالکل بس کے بمپر سے گر کے انجن والی سائڈ پہ بالکل بس کے آگے گرے, جس کی وجہ سے ان کو اتنی شدید چوٹیں آئی ہیں کہ وہ نہ بچے اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں. ان کو انجریز بھی ہوئی ہیں, اور ان دونوں بچوں کو پیمپر لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ واش روم کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑے. اور کتنے مہینے ان کو لگیں گے آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا چاچو کا بیٹا محمد احمد جو کہ 12 سال کا ہے, مینٹلی طور پر وہ بھی ڈسٹرب ہے, یعنی کہ مینٹلی اس کا پہلے بھی دماغ کا ایشو ہے, اس کا ذہن بھی بچوں والا 6-7 سال کے بچوں کا ہے. اس کے دماغ کی یہ مغز والی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. 27 ٹانکے دماغ ادھر سر پہ لگے ہوئے ہیں, 6 ٹانکے دونوں پیروں پہ لگے ہوئے ہیں, اور پورے جسم میں اس کو جگہ جگہ جو ہے وہ چوٹیں ہیں. میری اس کے ساتھ چھوٹے ہانیہ ہیں جو میرے چاچو کی بیٹی ہے 6 سال کی, اس کا یہ سارا پیٹ جلا ہوا ہے, سکین اوپر ہے ہی نہیں, گوشت تک نظر آ رہا ہے, پیشاب والی جگہ تک چوٹیں ہیں, اس کو پیشاب تک کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے. وہ بچی جو فڑ ہمارے ہاں بولتی تھی, اس کو اپنی بات بتانے میں 2 منٹ لگ رہے ہیں, اور وہ پوری بات بھی نہیں بتا رہی, صرف چھوٹے چھوٹے الفاظ بتا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کی بات سمجھ پا رہے ہیں. وہ بچے نہ زندہ میں ہیں نہ مردہ میں ہیں, اور ان کے جو والدین ہیں وہ تو انتہائی, اب بتا نہیں سکتا آپ کو ان کے حالات. یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے کہا ان کو اے سی میں رکھنا ہے, تو ان کے گھر تو اے سی بھی نہیں ہے. 4 دن سے کس طرح ہم مینیج کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد جو میرا بھائی ہے, جو میرا 7 سالہ بھائی عبدالہادی, اس کو ہمارا پورے ارادہ تھا کہ اس کو حافظ قرآن اور عالم بنانا ہے, اور ماشاءاللہ وہ اما سپارہ شروع ہو چکا تھا اس کا, لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو جائے گا. جب وہ بس کے ٹائر کے نیچے آیا, اس کے موقع پہ آندریاں ساری باہر آ چکی تھی. میرے والد صاحب نے جب یہ دیکھا ہے, جب والد صاحب اٹھے ہیں, والد صاحب نے اپنی قمیض اتاری ہے, بچے کو لپیٹا ہے, اور وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا. اور میں ان تمام لوگوں کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت میرے والد صاحب کا سہارا بنے, اور انہوں نے کچھ رکشے والے والد صاحب کے ساتھ ملے. لوگ 1122 پہ کال کر رہے تھے, لیکن کچھ لوگ ملے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, 1122 پیچھے سے آ جائے گی. والد صاحب نے میری بہن ثنا زیب جو کہ 18 سال کی تھی, اور ہانیہ جس کا بھی میں نے آپ کو بتایا 6 سال کی, اس کو فٹ پاتھ پہ چھوڑا, اور اپنے بچے کو اور احمد کو اٹھا کر چلڈرن ہسپتال کی طرف چل دی ہے. جب چلڈرن ہسپتال پہنچے تو تقریباً تھوڑی دیر میں بھی چلڈرن ہسپتال پہنچ چکا تھا, اور میرے سامنے ہی ڈاکٹر نے میرے والد صاحب کو اپنے بچے کی ڈیتھ کی خبر دے دی. اس وقت میری والدہ بھی میرے ہمراہ تھی, اور دونوں جو ہے وہ پھوٹ کے اس قدر روئیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہرحال میں نے حوصلہ کیا, اور میرے کزن بھی میرے وہاں پر آ گئے. میرے والد صاحب کو کزن لے کر گئے, اور میرے والد صاحب بھی موقع پہ بیہوش ہو گئے. ان کو 8 گھنٹے ایمرجنسی میں رکھا گیا. ان کو جو 8 گھنٹے بعد جب چھٹی ملی تو 4 گھنٹے بعد ان کو گھر میں آ کے ہوش آئی. میری بہن جو ثنا, اس کو جنرل ہسپتال لے کے جایا گیا. بیہوش ہونے سے پہلے صرف اس کے آخری اشارے اس طرف تھے, کیونکہ اس طرف اس کو درد ہو رہی ہے, اس کے یہیں اس حصے کے اوپر سے جو ہے وہ بس گزری تھی, بس کے ٹائر اس کے اوپر سے گزرے تھے, اور اس کی جگہ جگہ سے وہ کھل چکی تھی, اس کی بلیڈنگ اتنی ہو رہی تھی. ہم نے 4 دن میں 40 بوتلیں اس کو لگائی ہیں, اور آپ یقین کریں وہ اس کو انتظام کرنا کس قدر مشکل تھا کہ لوگوں کے ہاں فوتگی ہوتی ہے تو وہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں, غم میں ہوتے ہیں, حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک بھائی کی تدفین, بچے کی تدفین کر چکے ہیں, اور دوسرے کی زندگی کے لیے ہم اپنی بہن کے ساتھ لڑ رہے تھے. ہم نے کس قدر وہ کوششیں کی ہیں, اس میں پلازما بوتلوں میں پتہ نہیں کیا کیا ارینج کروایا ہم نے, اور اس کے بعد انہوں نے تمام سرجریز اور آپریشن کر کے ہمیں جواب دے دیا ڈاکٹروں نے. لیکن انہوں نے کہا آپ کی بچی کی دھڑکن چل رہی ہے, ہم آخری سانس تک اس کی جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں گے. اس کا صرف 10% چانس ہے. اس کو ICU میں وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا گیا, اور کل جو ہے وہ وینٹیلیٹر کو سلو کر کے انہوں نے مریض کا رسپانس بیک چیک کرنا تھا شام کو, لیکن اس سے پہلے ہی میری بہن کی سانسیں ختم ہو گئی. اور جب میں اپنے بھائی کی تدفین کر کے آیا ہفتے والے دن 10 بجے, تو مجھے ہاسپٹل سے فون آتا ہے کہ جی آپ کی بہن کا آپریٹ کرنا ہے, اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی, تو بچنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کس قدر میرے لیے مشکل تھا, کیونکہ نہ میں والدین سے مشورہ کر سکتا تھا, اور خاندان والوں نے بھی میرے پہ بات چھوڑ دی, کیونکہ میں سگا تھا. میرے سے بڑے تو موجود تھے, لیکن فیصلہ میرا تھا. کس قدر ہمت کر کے میں نے وہاں پر فیصلہ کیا وہ میرا اللہ جانتا ہے.
टांग कटवाने के बावजूद भी मुझे मेरी बहन की माजूरी कबूल होगी लेकिन उसका जाना कबूल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी बहन जो है वो ना बच पाई। ये तमाम तर जो हमारे साथ वाक़या पेश आया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, ये हमारे लिए सानिया है। और इसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदार हैं वो स्पीडो का अमला, डेवो का अमला और वो बस ड्राइवर है। क्योंकि स्पीडो जो है वो बेशक गवर्नमेंट की है लेकिन उसका जो ठेका है वो डेवो बस का है। डेवो बस कोई छोटी बस नहीं है, बहुत बड़ी एक बस एसोसिएशन है और प्राइवेट बस में उसका बहुत अच्छा नाम है। अगर उसके बस ड्राइवर इस कदर घटिया तरीन, और ये उसके एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, और ये वो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं जो ये हादसा करने के बाद जब वो जेल में है बंदा, और वो आगे से लवा यकीन को कह रहा है कि जी अल्लाह की मर्ज़ी थी, इस कदर वो पत्थर दिल इंसान कि वो अपनी गलती भी मौके पे तस्लीम नहीं कर रहा। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब, वजारत ट्रांसपोर्ट, वजारत सेहत, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मरीम नवाज़ से खसूसी रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है, उनसे गुजारिश है कि वो पंजाब के खादिम हैं, वो हमारे खादिम हैं। उन जो इस पूरे पंजाब में जिसके ऊपर भी जो भी दुख आएगा उसको दूर करने की ज़िम्मेदारी उनकी है। तो 5 दिन हो गए हैं, किसी भी गवर्नमेंट अदारे ने हमसे अभी तक ना तो कोई बात पूछी, ना जो है वो इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि देखें, हमें तो अब पता चल रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर जो है वो 1 माह या 2 माह अंदर रह सकता है। क्या सिर्फ यही कानून है कि एक पूरे ख़ानदान को रोंदने के बावजूद वो बंदा सिर्फ 2 माह अंदर रह सकता है? हम वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि स्पीडो बस और डेवो बस दोनों को बंद कर दिया जाए और उस ड्राइवर के लिए इतना खौफनाक जो है वो कानून बनाया जाए, उसके साथ इस कदर जो है वो बदतर सलूक हो कि तमाम ड्राइवर के लिए वो मसाल बन जाए, ये वाक़या मसाल बन जाए। उसके बाद इतनी को आप जो है वो स्ट्रॉन्ग SOPs बनाए कि हर बस का ड्राइवर कभी भी इस तरह का हादसा ना कर पाए, कभी भी वो गफलत ना बरत पाए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे साथ हो गया है वो कोई भी वापस नहीं कर सकता, उसका कोई 1% भी अदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपनी हुकूमत को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि इस वाक़ये को आप एतमाद में लें, इसके ख़िलाफ़ जितनी भी अच्छी कार्रवाई करवा सकते हैं हमें इंसाफ दिलवाएं और इसके लिए SOPs बनाएं। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में उन्होंने इरशाद है कि अगर दरियाए नील के किनारे एक प्यासा कुत्ता भी मार गया तो उसका भी हिसाब दे मैं हूँ। तो आज हमारा पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। मरीम नवाज़ साहिबा, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आए इस पर एक्शन लें, हमें इंसाफ दिलवाएं। सिर्फ यही हमारे पूरे ख़ानदान की तरफ से अपील है। चूँकि आप वालिद साहब हैं, इस वक्त ज़ाहिर है जो कातिल है आपके बच्चों का वो जेल की सलाखों के पीछे, तो आप कोई दरख्वास्त करना चाहें हुकूमत से, आला से? मैं तो यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आएँ, हमारे इंसाफ दिलाएँ। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है ये हादसा। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने वालिद की और उसके भाई की कहानी सुनी, रुदात सुनी सारी। हमारी भी दरख्वास्त है आला हुक्मरानों से कि ज़ाहिर है अगर ये कहा जाए कि ये सड़क पर खड़े थे और एक बहाना बनाया जाए कि सड़क पर खड़े थे, इनकी गलती थी, तो उस वक्त टाइम जो इसलिए हमने पूछा, कन्फर्म किया, रात 11:15 बजे का टाइम था। ज़ाहिर है 11:15 बजे हम सब जानते हैं कि सड़कों पर क्या हालात होते हैं, किस तरह की ट्रैफिक होती है, कि अगर कोई ये बहाना बनाया कि शायद रश था और उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं था बस ड्राइवर के पास, तो एक ये झूठा प्रोपेगेंडा होगा। झूठे प्रोपेगेंडे बनाने से बेहतर है कि इंसाफ का जो ये पल रहा है उसको बनाया जाए और इन वालदैन को जो है वो इंसाफ दिया जाए, ताकि फिर आइंदा किसी भी वालदैन के साथ ऐसा वाक़या जो है वो पेश ना आए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।